شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فورسز کا خارجیوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن سیکیورٹی فورسز کی ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی کے دوران 6 خارجی ہلاک ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم شہید ہو گئے۔ علاقے میں موجود دیگر خارجیوں کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر حمزہ اسرار اور سپاہ محمد نعیم کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ کہا حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے متحرک ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شہید جوانوں کو خراج عقیدت، شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کسی بھی فیصلے کا مقصد اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں۔ پالیسی ریٹ 22 سے 10% کم ہو کر 12 پر آ گیا۔ ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 4.1% تھی، رواں ماہ مزید کم ہوگی۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاک چین دوستی پر لگائے گئے گھناؤنے الزامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہفتہ وار بریفنگ میں کہنا تھا کہ امریکہ کا پیچھے چھوڑا جانے والا جدید اسلحہ افغانستان میں موجود TTP نے پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے کابل میں موجود حکام کے ساتھ ہتھیار استعمال کرنے کے ثبوت شیئر کیے۔ TTP کے پاکستان میں امریکی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق مزید شواہد بھی موجود ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان جنوبی لبنان سے اسرائیل کے فوجی انخلاء سے انکار کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں خوفناک تصادم، 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا مسافر طیارہ فضا میں بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریائے پوٹومیک میں گر گیا۔ طیارے میں عملے کے 4 افراد سمیت 64 مسافر سوار تھے۔ فوجی ہیلی کاپٹر پر 3 افراد محو پرواز تھے۔ واشنگٹن کے ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا طیارے اور ہیلی کاپٹر کے تصادم کو روکا جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک صاف ستھری رات ہے۔ مسافر طیارے کی تمام روشنیاں جل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر اوپر یا نیچے کیوں نہیں گیا یا واپس کیوں نہیں مڑا؟ غزہ میں اسرائیلی قیدی کو رہا کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی قیدی کو جبالیہ کیمپ میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ آج آزاد کیے گئے اسیروں کو سب سے پہلے جنوبی اسرائیلی کبوتر ریم میں لایا جائے گا تاکہ وہ اپنے خاندانوں سے مل سکیں۔ قیدیوں کے تیسرے تبادلے میں آج اسرائیل 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں 30 بچے بھی شامل ہیں۔ حلف الفاظ نہیں ہوتے، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ حلف بنانا کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی بار سے خطاب۔ کہا جب مشکل حالات کا سامنا ہو تو حلف پڑھ لیا کریں۔ اگر حلف کی پاسداری کی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ پر دباؤ آئیں گے، لالچ دیا جائے گا، لیکن حلف نہیں چھوڑنا۔ کیا 9 مئی کا جرم دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ GHQ پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 اوریون طیارے تباہ ہوئے تھے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس میں سوالات۔ پوچھا کیا مہران بیس حملے میں ہلاک دہشت گرد بارے کوئی تفتیش ہوئی؟ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا اس پر ہدایات لے کر آگاہ کروں گا، تحقیقات یقینی طور پر ہوئی ہوں گی۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے فوجی عدالتیں جنگی صورتحال میں بنائی گئی تھی، سویلینس کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی تھی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ کابینہ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ وزارت قانون پائلٹس کے بارے میں 2020 میں پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان پر مختلف آپشنز دے گی۔
وفاقی وزراء نے غلام سرور خان کے پائلٹس کی مبینہ مشکوک ڈگریوں کے بیان پر قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو چارٹر کی توثیق ایجنڈے کا حصہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ادارہ برائے پاکستان اسٹڈیز کے ڈائریکٹر کی تعیناتی کی منظوری کا امکان۔ قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل پر کابینہ فیصلہ کرے گی۔ حکومت کا تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ سینٹ میں مہاجرین کی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل پیش۔ وزارت داخلہ نے تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام میں ترمیم کا بل پیش کیا۔ وزارت داخلہ نے بیرون ملک پاکستانی بھکاریوں کی روک تھام کا ترمیمی بل بھی سینٹ میں متعارف کروا دیا۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا۔ متنازعہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ روز پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی توثیق کی تھی۔ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پیکا ترمیمی قانون کے تحت فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ دوسری جانب پیکا ایکٹ کے خلاف پی ایف یو جے اور پی یو جے کا سخت رد عمل۔ پی ایف یو جے اور پی یو جے کا ہفتے کے روز احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان۔ احتجاجی ریلی چیرنگ کراس سے ایوان وزیر اعلیٰ تک نکالی جائے گی۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم کہتے ہیں صدر مملکت کے پیکا ایکٹ پر دستخط کرنے سے مایوسی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس منشیات کے عادی افراد کی بحالی کو صحت کارڈ اسکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی کیس تیار کر کے صوبائی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں صوبے کے چند علاقوں میں پوست کی کاشت پر تشویش کا اظہار۔ پوست کاشت کرنے والوں کو متبادل فصل کاشت کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق اولف اسکوٹ کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین وفد کا پنجاب حکومت کی انسانی حقوق کی تحفظ کے کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان انسانی حقوق کے میکانزم کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ پنجاب میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اور پارا چنار میں امن معاہدے کے تحت بنکرز کی مسماری جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تحصیل لوئر کرم، بالش خیل اور خارگلی میں مزید 4 بنکرز بارودی مواد سے اڑا دیے گئے۔ لوئر کرم، علیزئی، ٹالوکنج اور بادشاہ کوٹ میں بھی بنکرز مسماری کا کام شروع۔ بنکرز خالی کرنے اور مسماری کے بعد ان مقامات پر پولیس اور فورسز کی نفری تعینات کی جانے لگی۔ ادھر پارا چنار میں اشیاء خورنوش کی قلت برقرار، ٹل ہنگو میں کھڑی گاڑیوں اور ٹینکرز بھیجنے کی تیاریاں جاری۔